اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے جانے کے بعد قیامت تک ہم آپ کے اس طریقے کو زندہ رکھیں گے، کیونکہ یہ طریقہ ہم کو بہت پسند آیا۔ اللہ قربانی مانگ لیتے شیر کی، بس شیر کی قربانی کرو، چیتے کی قربانی کرو، گیدڑ کی تیندوے کی قربانی کرنے کا ہے اور گوریلے کی قربانی کرنے کا ہے، تو معلوم ہوا کہ گھر کے اندر 20 آدمی تھے، وہ 20 آدمی شیر پکڑنے گئے، 20 کے 20 ختم ہو گئے، کوئی بھی نہیں آیا واپس لوٹ کر۔ تو یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے شریف جانور کی قربانی مانگی جن کو گھر میں پال سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کر سکتا ہے، جس کے پاس مال ہے، اتنا مال اس کے پاس ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بکری کی قربانی کرنے کا ہے، بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ پہلی قربانی بکرے کی کرنے کا ہے، پہلی قربانی بکرے کی نہیں کرے تو قبول نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں، اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو دو باتیں ہیں، یہ دو بات جو مشہور کی ہیں، یہ ان لوگوں نے مشہور کی ہیں جن کو بکرے بیچنے ہیں، جن کو بکرا کھانا ہے۔ پوری دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان ہیں، یہ 2 ارب مسلمان تو 10 سال پہلے کا ڈاٹا ہے، اب تو اور زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ اگر پوری دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان ہیں اور 1 ارب لوگ قربانی کرتے ہیں، میں جواب بکرے بیچنے والا کون ہے؟ امبانی صاحب بکرے نہیں بیچ رہے، اڈانی صاحب بکرے نہیں بیچ رہے، MLA صاحب، MP صاحب، ریونت ریڈی صاحب بکرے لے کے نہیں بیچ رہے، بکرے غریب آدمی بیچ رہے۔ کون ہے؟ قصاب بھی غریبی ہے، کم قصاب ایسے ہوتے ہیں مالدار ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے بھئی آپ بقرعید کے دن بکرا لے کے ہو، قصاب کا انتظار کر رہے ہیں، قصاب آئے فورچونر میں۔ کبھی ایسا ہوا؟ قصاب ایک گزرا ہوا سال جو چلا گیا 2023، اب گناہ معاف 2024 آدھا، 2025 آدھا، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ سمجھ میں نہیں آیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اس کو زندہ رہنا ضروری ہے، مرنے کے بعد کوئی آدمی گناہ نہیں کر سکتا۔ اب اس کو نہ وہ گناہ کر سکتا، نہ اچھے کام کر سکتا، برے کام کچھ نہیں کر سکتا ہے، مر گیا۔ تو حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا، تو اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف، 1 سال کے آنے والے سال اس کے گناہ معاف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آنے والے سال میں آدمی زندہ رہے گا۔ قربانی کرنے کے بعد دل کھول کر اس کو تقسیم بھی کرنا ہے۔ قربانی کا گوشت کو کتنے دن رکھیں؟ جتنے دن آپ کا فریج برداشت کر سکتا ہے رکھ سکتے ہیں۔ سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ سال میں کتنے دن؟ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ وقال تعالى فصل لربك وانحر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضاحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر، خاص کر کے وہ مسلمان کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، جو صاحب نصاب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دیا ہے، وہ قربانی کا حکم ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ اب ہر مسلمان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کیوں کرنا ہے؟ دوسرے لوگوں کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو ان تمام سوالوں کا جواب ایک ہی ہے، اور یہی سوال جو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں، دوسرے لوگ کوئی آدمی سوال کرے مسلمانوں کے بارے میں۔ اور باقی دوسری بات تو یہ ہے کہ مذہبی باتیں ہیں، کوئی اپنے مذہب کے اعتبار سے کوئی کچھ بھی کرے، کسی دوسرے آدمی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہی سوال مسلمانوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں۔ تو یہی سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابی تھے ان کو بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ قربانی کیوں کرتے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، وہی جواب جو اس وقت 1400 سال پہلے حضور نے فرمایا۔ تو صحابہ نے حضور سے پوچھا، تو تمام صحابہ سوال کرنا چاہتے تھے، لیکن جن صحابی نے حضور سے پوچھا وہ صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا رسول اللہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، قربانی کیا ہے، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، کیا ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اب آ کے پوچھا ٹھیک ہے کریں گے، لیکن ملے گا کیا؟ تو پھر پوچھا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا قالوا فما لنا فیہا رسول اللہ، ہم قربانی کریں گے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا، لیکن ہمیں ملے گا کیا؟ تو حضور نے پھر
ایک ہی جملے میں بات کو ختم فرما دیا. فرمایا قال بکل شعرۃ حسنہ، کہ جو جانور تم نے ذبح کیا ہے اس کے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں تمہیں ملیں گی. بس اگر کوئی بھی پوچھے مسلمانوں سے، ہم سے کوئی بھی پوچھے گا کیوں کرتے ہیں، صرف اس کا ایک ہی جواب ہے، یہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام جو ہم سب کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں، ہم سب کے باپ ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے جانے کے بعد قیامت تک ہم آپ کے اس طریقے کو زندہ رکھیں گے، کیونکہ یہ طریقہ ہم کو بہت پسند آیا. اب جب تک دنیا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، جب تک یہ قربانی ہوتی رہے گی، کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی سمجھ میں آئے گا تو ہی کریں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا تو نہیں کریں گے. بہت ساری چیز ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی، لوگ پھر بھی کر رہے ہیں. اب حج کنکری مار رہے ہیں، شیطان کو کنکری مار رہے ہیں، وہاں شیطان نہیں ہے، خالی پتھر ہے لیکن کنکری مار رہے ہیں. اب تمہاروں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن تمہیں کرنا ہی کرنا ہے. میدان عرفات ہے، عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، جو ٹھہرنا ہے تو وہ 9 ذی الحجہ کو ٹھہرنا ہے عرفات کے میدان میں. لیکن کوئی آدمی پورے سال جا کر ٹھہرتا رہے، اس کو کوئی ثواب ملے گا نہیں. اب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی 9 تاریخ کو کیوں جانا ہے. اب حج کوئی آدمی پورے سال کبھی بھی کر سکتا ہے لیکن نہیں کر سکتا وہ. اگر وہ چاہے کہ میں کر سکتا ہوں لیکن نہیں کر سکتا، اس کے لیے صرف 5 دن ہے. حج کو اگر کرنا ہے تو 8 تاریخ سے، آج 8 تاریخ ہے سعودی عرب کے اندر، یہاں 7 تاریخ ہے، تو سعودی عرب کے اندر 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے، 13 تاریخ کو حج ختم ہوتا ہے. بس یہ 5 دن میں حج ہوتا ہے. اب اگر یہ بات کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایک آدمی سوچنے لگے کہ میں امبانی کا بیٹا کہیں کو نہیں ہوں، میں امبانی کا بیٹا ہوتا تو ہی کچھ کرتا، میں امبانی کا بیٹا نہیں اس لیے کچھ بھی نہیں کروں گا، کوئی بھی نہیں بولتے. بھائی اس کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو قربانی کا معاملہ ایسے ہی، ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بہت سارے لوگوں کو تو نماز سمجھ میں نہیں آ رہی، روزے سمجھ میں نہیں آ رہے، رمضان کے روزے سمجھ میں نہیں آ رہے، زکوٰۃ سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا چھوڑ دیتے کیا، پھر بھی کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو تو کھانا پینا پسند نہیں آ رہا، گاڑی پسند نہیں آ رہی. لیکن ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس ایسی گاڑی ہو جس کی قیمت کم سے کم 1-2 کروڑ کی ہو. اب اس کے پاس سائیکل ہے، کیا وہ سائیکل چلانا چھوڑ دیتا؟ خواہش تو اس کی بڑی ہے لیکن پھر وہ یہ کام کرتا رہتا ہے. تو ایسے ہی جیسے دنیا کی بہت ساری چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی پھر بھی کر رہے ہیں، تو اسی طرح قربانی کا معاملہ ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس اللہ کا حکم ہے، ہمیں کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا فصلی لربک وانحر، کہ بقرعید کے دن 10 تاریخ کو آپ عید کی نماز پڑھو پھر قربانی کرو. تو ہمیں کرنا ہے، بس اللہ کی پسند ہے، حضور کی پسند ہے. اب اللہ کی پسند، حضور کی پسند کو ہمیں اپنی پسند بنانا ہے. اب یہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے. بس یہ اللہ کا حکم ہے، قربانی کریں گے تو اللہ کا حکم پورا ہوگا، قربانی کریں گے تو قرآن کا حکم پورا ہوگا. قربانی کرنا حضور کی پسند ہے، جو قربانی کرے گا ابراہیم علیہ السلام اس کی سفارش کریں گے، جو قربانی کرے گا جانور اس کی سفارش کرے گا. بس بات ختم ہو گئی. اتنا ہی اس بات کا جواب ہے. اور جیسے نماز ایک عبادت ہے، قرآن پڑھنا ایک عبادت ہے، ذکر کرنا ایک عبادت ہے، تسبیحات پڑھنا ایک عبادت ہے، روزے رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا عبادت ہے، تو اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے. دنیا کے اندر بہت سارے مذہب، بہت ساری قوم ایسی ہیں جو جانوروں کی بلی چڑھاتے ہیں. اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم بلی چڑھائیں گے تو ہمارا بھگوان خوش ہوتا ہے. تو ویسے ہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم قربانی کریں گے تو ہمارا اللہ بھی خوش ہوگا. اللہ چاہتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے. سال میں ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کے ساتھ جو ان کا واقعہ ہے پیش آیا بیٹے کے ساتھ، وہی واقعہ تم جانور کے ساتھ کرو. اللہ کی پسند ہے تو ہمیں اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنانا ہے. اور ہمارا یہ امتحان ہے، یہ قربانی تمام جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمان ہیں جو مالدار ہیں، صاحب نصاب، ان کا امتحان ہے. اللہ ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ اس کو دولت سے زیادہ محبت ہے، یہ میرے حکم سے زیادہ محبت ہے، یہ میرے حکم کو فالو کرنا چاہتا ہے یا اپنی دولت کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو یہ ہم سب کا امتحان ہے. اور کس جانور کی قربانی ہے؟ جو اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر جانوروں کو اللہ پیدا نہ کرتے تو پھر کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو جانوروں کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ ذبح ہوں. ذبح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا فرمایا. تو جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا، بیٹے کی قربانی مانگی، پیش کر دی ہے. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، پہلے مجھے سمجھاؤ جب میں قربانی کروں گا. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے اس بات کو سوچا ہی نہیں میرے سمجھ میں بات آتی ہے نہ آتی، بس اللہ کا حکم آیا بیٹے کی قربانی کرنا ہے، بیٹے کی قربانی کر دی ہے. تو ایسے ہی جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا، تو ہمیں بھی اس کے متعلق کوئی سوال کرنا نہیں ہے. سوال وہی کرے گا مسلمانوں میں جس کا ایمان کمزور ہے. اب تو بہت سارے مسلمان بھی سوال کر رہے ہیں، باقی غیر مسلم اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے بھی بہت سارے جوابات ہیں جو انہی کو دیے جائیں گے. تو بس ہمارا
کوئی بھی ہم سے پوچھے تو اس کا سوال کا جواب یہی ہے کہ یہ اللہ کی پسند ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ جس طرح نماز عبادت کا ایک طریقہ ہے تو اسی طرح قربانی عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تمام مسلمان یہ قربانی کرتے ہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں کتنے سارے جانور ہیں، کروڑوں جانور ہیں، کروڑوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قربانی مانگی ہے صرف 4 جانور کی قربانی مانگی ہے۔ نر مادہ ملا کر 8 جانور ہوتے ہیں، اونٹ کی قربانی، بیل کی قربانی، بکری کی قربانی، بھیڑ دمبے کی قربانی، بس نر مادہ ملا کر 8، صرف 4 جانور۔ تو کتنے سارے جانور ہیں دنیا میں، ہزاروں جانور ہیں، کروڑوں لاکھوں جانور ہیں، 18,000 مخلوقات میں سے کتنے جانور۔ مچھلی جو ہے وہ ہاتھی سے بھی بڑی بڑی ہوتی ہے، لیکن مچھلی کی قربانی نہیں مانگی، اللہ نے ان جانوروں کی قربانی مانگی جن کو گھر میں پالا جاتا ہے، جو شریف جانور ہیں، پالتو جانور، جن جانوروں کو انسان سے محبت ہے، جن جانوروں کو کھانا کون ڈالتا ہے، انسان ڈالتا ہے، جن جانوروں کو چارہ انسان ڈالتا ہے، انسان جن کو پالتا ہے، شریف کی۔ یہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جب قربانی مانگی تو شریف جانور کی، اگر اللہ قربانی مانگ لے تو شیر کی، بس شیر کی قربانی کرو، چیتے کی قربانی کرو، گیدڑ کی، تیندوے کی قربانی کرنے کا ہے، اور گوریلے کی قربانی کرنے کا ہے، تو معلوم ہی ہوگا کہ گھر کے اندر 20 آدمی تھے، وہ 20 آدمی شیر پکڑنے گئے، 20 کے 20 ختم ہو گئے، کوئی بھی نہیں آیا واپس لوٹ کر۔ تو یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے شریف جانور کی قربانی مانگی جن کو گھر میں پال سکتے ہیں، کتنا اچھا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور صرف 4 جانور، نر مادہ ملا کے 8 جانور ہیں، اور اس میں بھی عمر کی قید ہے۔ یہ ایسا نہیں کوئی بس ویسے خالی تیر ہوا میں پھینک دیے، بلکہ اس میں بھی عمر کی قید ہے۔ اگر اونٹ ہے تو 5 سال کا ہونا چاہیے، بیل ہے، بھینس ہے تو 2 سال کی ہونا چاہیے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے تو 1 سال کا ہونا چاہیے۔ اگر ان اونٹ 5 سال میں سے 1 دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی، بھینس بیل اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو 1 گھنٹہ بھی اگر کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو آدمی یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہم سے جو شریف اور پالتو جانور کی قربانی مانگی ہے۔ اور لیکن وہ لوگ ہمارے اس معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر رہے ہیں، جو بہانہ لگاتے ہیں۔ تو یہ بہانہ تم ہمارے سامنے لگا سکتے ہو لیکن اللہ کے سامنے نہیں لگا سکتے، اس لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ اللہ کو قربانی اللہ کے لیے ہے، تو اللہ کو معلوم ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کر سکتا ہے، جس کے پاس مال ہے، اتنا مال اس کے پاس ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اب وہ دیکھے گا مال تو حساب سے دیکھے گا، حساب لگائے گا میرے پاس کتنا مال ہے، کتنی قربانی، کون سے شہر میں کتنے روپے کی قربانی ہے۔ تو اس لیے قربانی جو ہے نا بکرے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بکرے کی قربانی کرنے کا ہے، بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ پہلی قربانی بکرے کی کرنے کا ہے، پہلی قربانی بکرے کی نہیں کرے تو قبول نہیں ہوتی، ایسا نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو 2 باتیں ہیں، یہ دو بات جو مشہور کی ہیں یا ان لوگوں نے مشہور کی ہیں جن کو بکرے بیچنے ہیں، جن کو بکرا کھانا ہے۔ بکرا بیچنے والا کیا بولتا؟ پہلی قربانی بکرے کی کرنا ہے۔ بکرا کھانے والا کیا بولتا؟ بکرے کا زیادہ ثواب ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بکرے کا، بیل کا، بھینس کا، اونٹ کا، سب کا برابر ہی ثواب، کسی کا کم زیادہ نہیں ہے، سب کا ثواب برابر ہے۔ پہلی قربانی بکرے کی ہوگی، یہ بات کون بولتا؟ جس کو بکرے بیچنا ہے، بکرے بکرے نہیں اس کے، انہیں آواز لگاتا ہے، انہیں جو ہے واٹس ایپ گروپ میں بھی ڈالتا رہتا ہے، انہیں پہلی قربانی بکرے کی، بکرے کا زیادہ ثواب، بکرے کا زیادہ ثواب، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ثواب اس کا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ میرے پاس تمہارا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ ہڈی کھال پہنچے گی، میرے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو سب سے بہترین قربانی وہ ہے کہ جو تقوی کے ساتھ کی جائے، پرہیزگاری کے ساتھ کی جائے، اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ جو قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی ہو وہی قربانی قابل قبول ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، کسی بھی جانور کی ہو۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کر سکتا ہے، جس کے پاس اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت، اتنا پیسہ ہے، قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی قربانی نہ کرے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ عید کے دن ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عید کے دن کہاں نہیں آنا؟ عیدگاہ کے قریب نہیں آنا۔ اس کا عید کی نماز پڑھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے حضور کی بات کو نہیں مانا، اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اس نے وہ کام نہیں کرا جس کام سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اس نے جب وہ کام ہی نہیں کیا تو اس کو عید کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ عید کی نماز سے کس کو روکا جائے گا؟ اگر ہمارے سامنے کوئی مسلمان عید کی نماز پڑھنا ہے، ہم اس کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ ہم کس کو روکیں گے؟ کوئی یہودی آ گیا، کوئی عیسائی آ گیا، کوئی جو ہے مندر میں گھنٹہ بجانے والا آ گیا، کوئی آگ کو پوجنے والا، کوئی غیر مسلم آ گیا، تو اس کو روکیں گے بھائی آپ نہیں آ سکتے، ہماری عید کا ٹائم ہے، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے، صرف مسلمان آ کے نماز پڑھیں گے۔ تو حضور کے حدیث کا مطلب کیا ہے کہ حضور کی نظر میں وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ جو آدمی قربانی کر سکتا ہے قربانی نہیں کر رہا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ناراضگی کی 3 قسم ہوتی ہیں۔ ناراضگی کی کتنی قسم؟ 3 قسم۔ اب ہمارا کوئی رشتہ دار ہے،
اور اس سے ہماری ناراضگی ہے. ایک رشتہ دار ایسا ہے جس سے ہم کم ناراض ہیں. ایک رشتہ دار ایسا جس سے ہم تھوڑے زیادہ ناراض ہیں. ایک رشتہ دار ایسا ہے جس سے ہم بہت زیادہ ناراض ہیں. تو ایک رشتہ دار جس سے ہم کم ناراض ہیں کیا بولتے ہیں؟ بھائی یہ ہمارے گھر کو نہیں آنا، بھائی ہمارے گھر کو نہیں آنا. ہلکے آواز میں، ہلکے انداز میں بولتے ہیں ہمارے گھر کو نہیں آنا. ایک وہ رشتہ دار ہے جس سے زیادہ ناراض ہے، اس سے کیا بولتا ہے؟ بھائی یہ رشتہ دار ہمارے گھر میں بالکل نہیں آنا، ہرگز نہیں آنا ہمارے گھر میں. ایک رشتہ دار وہ جس سے بہت زیادہ ناراض ہے، اس سے کیا بولتے ہیں؟ بھائی یہ آدمی تو ہمارے گھر کے آزو بازو بھی دکھنا نہیں. گھر کو آنا تو دور کی بات ہے، گھر کے آزو بازو بھی دکھنا نہیں، گلیوں میں بھی دکھنا نہیں. تو حضور نے بھی جس طرح اس رشتہ دار سے ہماری سخت ناراضگی ہے، زیادہ ناراضگی ہے، تو حضور نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ آدمی ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نظر نہ آئے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی قربانی نہیں کرے گا، اس کے پاس پیسے ہیں، تو وہ حضور کی نظر میں تو مسلمان نہیں ہے. حضور نے منع فرما دیا یہ آدمی عیدگاہ کے بالکل قریب نہ آئے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ قربانی کرنا یہ تو قسمت والوں کی بات ہے، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے. نصیب والے، قسمت والے جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نصیب میں ہی لکھتا ہے کہ تو بھی قربانی کر. جن کا مال اللہ کو پسند ہے، جن کا پیسہ اللہ کو پسند ہے، جن کے پیسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنا چاہتے ہیں، انہیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دیتے ہیں کہ تو بھی قربانی کر. لیکن جس کا مال اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ آنے بہانے لگائے گا، اتنے بہانے لگائے گا، اتنا بہانے لگائے گا کہ وہ بہانے لگا لگا کر پیچھے ہٹ جائے گا. قربانی کے دن ختم ہو جائیں گے لیکن قربانی نہیں کرے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کنجوس آدمی کے لیے جنت کا دروازے بند ہے. جنت کنجوس کے لیے نہیں ہے. جنت کس کے لیے ہے؟ جنت جو آدمی سخی ہے، جس کا دل بڑا ہے، دل کھولتا ہے عید پر، بقرعید پر، رمضانوں میں جو آدمی دل کھولتا ہے، غریبوں کے واسطے جل کا دل کھلا ہوا ہے، اس آدمی کے لیے ہے جنت. ورنہ کنجوس آدمی کے لیے جنت کے دروازے بند ہے. کنجوس آدمی کے لیے کبھی جنت کے دروازے نہیں کھل سکتے. اس لیے میں بارہ کہتا ہوں کہ حضور کی سفارش چاہیے، اس جانور کی سفارش چاہیے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش چاہیے. تو دل کھول کر خوشی سے قربانی کرے. اور قربانی کا تعلق جائز ناجائز سے نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں کہ میرے اوپر جائز نہیں ہے، میرے اوپر جائز ہے. کوئی بولتا جائز نہیں ہے، میرے اوپر ہے ہی نہیں قربانی، اور میرے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. اس لیے میں بولتا ہوں کہ قربانی کا تعلق جائز ناجائز سے نہیں ہے، قربانی کا تعلق ہے غیرت سے. غیرت اگر ہے، شادی میں کوئی آدمی بولتا ہے کہ بھائی میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے لہٰذا میں شادی میں کوئی کھانے نہیں بناؤں گا، چائے بسکٹ سے شادی کر دوں گا. کوئی بھی نہیں بولتے. کوئی بولتا؟ کوئی بھی نہیں بولتا. کیوں؟ کہ اس کے اندر غیرت ہے، وہ اس بات کو گوارا ہے. اس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن قرضہ لے کر شادی کرتا ہے، بڑی شادی کرنے کا، دکھانے کا ہے. تو اسی لیے قربانی کے معاملے میں بھی جائز ناجائز کا معاملہ نہیں ہے، تو غیرت کا معاملہ ہے. غیرت اگر زندہ ہے تو کوئی آدمی نہیں بولے گا میں بھی قرضے میں ہوں. اس لیے بہت سارے لوگ بہانے لگاتے ہیں میں قرضے میں ہوں. اس لیے میں ان کو پوچھتا ہوں آپ کا یہ قرضہ قربانی کے لیے ہے یا دوسری چیزوں کے لیے بھی ہے؟ دیکھا جاتا ہے کہ اگر قرضہ ہے تو صرف قربانی کے لیے. فون کے لیے کوئی قرضہ نہیں ہے. ابھی فون لیا 50,000 کا، قرضہ نہیں ہے. ابھی گاڑی لیا، قرضہ نہیں ہے. ابھی جو ہے پلاٹ لیا، قرضہ نہیں ہے. ابھی گھر بنایا، قرضہ نہیں ہے. پھر اچانک سے قرضہ کہاں سے آ گیا؟ تو معلوم یہ ہوا یہ قرضہ صرف آپ کا بہانہ ہے، قرضہ نہیں ہے. آپ کو بھی صرف بہانہ ہے. تو اس لیے بہانہ نہ لگائیں، بہانہ ہرگز نہ لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے، وسعت دی، ہمت دی ہے، وہ دل کھول کر قربانی کرے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کے ایام میں غریب کی مدد کی جائے. قربانی کرنا فضول خرچی ہے. اگر کسی غریب کی مدد کر دیا تو اچھا ہے. بھائی کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں قربانی کے ان 3 دنوں میں. ان 3 دنوں میں مسلمان جتنے قربانی کا جانور خرچ کرتا ہے، کوئی قوم پورے سال میں خرچ نہیں کرتی. کیونکہ اس 3 دنوں میں پوری دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان ہیں. یہ 2 ارب مسلمان تو 10 سال پہلے کا ڈاٹا ہے، اب تو اور زیادہ ہو گئے ہوں گے. اگر پوری دنیا کے اندر 2 ارب مسلمان ہیں اور 1 ارب لوگ قربانی کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہر سال 1 ارب جانور کٹ رہے ہیں. اور 1 ارب جانور اگر حساب لگایا جائے اربوں خربوں روپے کا معاملہ ہے وہ. اب یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے پیسے خرچے کیوں؟ اگر ان پیسوں سے کسی کی غریب کی مدد کر دی جائے تو وہ اچھا ہے، غریب کی مدد کر دینا. تو اس کا جواب یہ ہے یہ قربانی کرنا بھی غریب کی مدد ہے. کیوں؟ کس طرح غریب کی مدد ہے؟ منڈی میں جاؤ آپ، بکرے بیچنے والا کون ہے؟ امبانی صاحب بکرے نہیں بیچ رہے، اڈانی صاحب بکرے نہیں بیچ رہے، MLA صاحب، MP صاحب، ریونت ریڈی صاحب بکرے لے کے نہیں بیچ رہے. بکرے غریب آدمی بیچ رہے. اس لیے جو غریب آدمی ہے وہ پورے سال بکرے پالو، بکرے بیچو. غریب آدمی کا بکرا بیچو. ابھی کل ایک آدمی آئے تھے، 4 بکرے 1,20,000 کے بیچ کے آیا انہیں. 4 بکرے 1,20,000. غریب ہے، اس کو 4 بکرے کے 1,20,000 مل کے مالدار ہوا نہیں ہوا. تو یہاں بھی غریب کی مدد ہے. اب اگر کوئی غریب آدمی بکرے نہیں پالتا ہے وہ اس کی خود کی غلطی ہے. کوئی نہیں پال رہا، بکرے پالو، منڈی میں جا کے بکرے بیچو. تو یہ قربانی بھی غریب کی مدد کرنا ہے. بکرے بیچنے والے غریب ہے، پالنے والے غریب ہے. اور بکرے جب آپ وہاں سے لے کر آؤ گے تو چارہ جو وہاں بیچنے والے وہ بھی غریب ہے. جو آٹو لے کر باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، بھائی صاحب ہمارے آٹو میں آپ اپنے بکرے چڑھاؤ، آپ کے گھر کو چھوڑ کے آئیں گے، وہ بھی غریب ہے.
قصاب کون ہے؟ قصاب بھی غریبی ہے. کم قصاب ایسے ہوتے ہیں مالدار ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے بھئی آپ بقرعید کے دن بکرا لے کے ہو، قصاب کا انتظار کر رہے ہیں. قصاب آئے فارچونر میں، کبھی ایسا ہوا؟ قصاب فارچونر میں آئے، اسکارپیو میں قصاب آئے، اور قصاب کا ادھر 2 آدمی ادھر 2 آدمی گن مین ہے، کون بھی نہیں قصاب ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا ایسا. قصاب بھی غریب ہے. تو ایک آدمی جو یہ سوچتا ہے کہ بھئی غریب کا حق مارا جا رہا ہے تو وہ بکرے کاٹنے چھیلنے سیکھ لے، تو قربانی کا ایام میں اس کو بھی کام آئیں گے. تو اب جب قربانی ہو جاتی ہے تو گوشت کس کو تقسیم کرنا ہے؟ غریبوں کو تقسیم کرنا ہے. تو یہاں بھی غریبوں کا فائدہ ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے. کوئی آدمی اگر سمجھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گی، نہیں سمجھے گا تو نہ سمجھنے والے کو کچھ سمجھا نہیں سکتے آپ. دوسری بات، کچھ لوگوں کو غریب صرف انہی 3 دنوں میں یاد آتے ہیں. کچھ آدمی کو غریب کب یاد آتے ہیں؟ قربانی کے ایام میں ہی غریب یاد آتے ہیں، پورے سال ان کو غریب یاد نہیں آتے. عیاشی کرے گا تو غریب یاد نہیں آیا، 10 لاکھ شادی میں خرچ کیا تو غریب یاد نہیں آیا، بلڈنگ بنایا 30-40 لاکھ روپے کی تو غریب یاد نہیں آیا، آئی فون لیا لاکھ روپے کا تو غریب یاد نہیں آیا. ہر مہینے آئے مہینے جو ہے وہ نئی فلمیں دیکھنے جا رہا ہے سنیما تھیٹر میں تو اس کو غریب یاد نہیں آتا. ہزاروں روپے کی سگریٹ پی رہا روزانہ، غریب یاد نہیں آتا. شرابیں جو کھلے عام بک رہی ہیں روزانہ لاکھوں روپے کی تو غریب یاد نہیں آتا. اور کرکٹ دیکھنے جاتا ہے IPL 5-5 ہزار روپے اس کے ٹکٹ ہے تو غریب یاد نہیں آتا. لیکن یہ وہ کام ہے جو سال میں ہر دن ہوتے ہیں، اور قربانی وہ کام ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے 3 دن کے لیے. تو انہی 3 دن میں غریب یاد آتا ہے. تو اس لیے جس کو غریب یاد آتا ہے میں اس کو بولتا ہوں اگر آپ کو غریبوں کی اتنی فکر ہے تو آپ اپنی بلڈنگ بیچیں، غریبوں کو پیسے تقسیم کریں. آپ کے ہاتھ میں جو 1 لاکھ کا فون ہے 1 لاکھ کا فون بیچیں، غریبوں میں تقسیم کریں. یعنی ہماری قربانی کے لیے تو آپ کو غریب یاد آ گئے، لیکن جب آپ اپنی فضول خرچی کر رہے ہو جب آپ کو غریب یاد نہیں آتا، عجیب مسئلہ ہے. اگر آپ کو غریبوں کی فکر ہے تو آپ کے گھر میں جو 5 فون ہیں یہ فون بیچے، غریبوں کی مدد کریں. یہ گھر جو آپ نے بنا ہوا گھر بیچے، غریبوں کی مدد کریں تو آپ کو معلوم ہوگا. اور جو آپ نے جو شادیوں میں جو آپ کا ارادہ ہے 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کا، صرف 10,000 روپے میں شادی کریں اور باقی 9 لاکھ روپے سے غریبوں کی مدد کریں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ غریبوں کی یاد سچ مچ میں نہیں آ رہی، بلکہ حسد ہے. حسدم من عند انفسہم، اللہ نے جواب دیا ہے. جتنے بھی لوگ تم اسلام پر جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ ان کی ذاتی کوئی پرابلم نہیں ہے، بس ان کی حسد ہے. یہ اللہ نے فرمایا حسدم من عند انفسہم، ان کے دل کے اندر حسد ہے. وہ حسد کی وجہ سے کبھی قربانی پر سوال کرتے ہیں، کبھی زیادہ بچے پر سوال کرتے ہیں، کبھی کسی پر، کبھی کسی نہ کسی چیز پر سوال کرتے رہتے ہیں. صرف حسد کی وجہ سے حسد ہے. اگر حسد ختم ہوا تو سارے ان کے سوالات ختم ہو جائیں گے. یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. ذی الحجہ کا مہینے میں ایک دن آتا ہے عرفات کا دن، 9 ذی الحجہ. آج 8 تاریخ ہے سعودی عرب کے اندر، کل سعودی عرب کے اندر عرفہ کا دن ہے. یہاں پر آج 7 تاریخ ہے، کل 8 تاریخ ہے، اتوار کے دن کو 9 تاریخ ہوگی. یہاں پر عرفہ کا دن یہاں کب ہوگا؟ 9 تاریخ ہوگا، یعنی 16 جون بروز اتوار کو. یہاں پر ہمارے ہندوستان میں 16 جون بروز اتوار کو عرفہ کا دن ہوگا، 9 ذی الحجہ ہوگا. 9 ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جتنی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ 9 ذی الحجہ عرفے کے دن قبول فرماتے ہیں، دوسرے کسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دعا کو اتنا قبول نہیں فرماتے. پورے سال کے 364 دن، 364 دن ایک طرف اور یہ ایک دن ایک طرف، اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو اتنا زیادہ قبول فرماتے ہیں کہ ان 364 دن میں اتنا قبول نہیں فرماتے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ شعب الایمان کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے عرفہ کا دن کا روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اور فرمایا حضرت عائشہ نے کہ مجھے جتنا پسند عرفہ کا دن ہے پورے سال میں کوئی دن مجھے اتنا پسند نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں 9 ذی الحجہ کو عرفے کے دن، اتنی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں بھی لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے، کیونکہ رمضان کا تعلق اس امت سے ہے. رمضان کا تعلق اس امت کو رمضان ملا، لیکن جو عرفے کا تعلق ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، کیونکہ حج کب سے ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے حج ہوتا ہے، تو اس کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ دعائیں قبول فرماتے ہیں عرفے کے دن، جہنم سے آزاد فرماتے ہیں لوگوں کو عرفے کے دن. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں بھی عرفے کے دن دعا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کرنا ہے، کھل کر دعا کرنا ہے. جو ہمارا اتنا خاندان اس دنیا سے چلا گیا اس پورے خاندان کے لیے دعا کرنا ہے، یا اللہ جب اتنے لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے تو ہمارا جو پورا خاندان اس وقت اگر جہنم میں ہے، یا اللہ آپ اپنی رحمت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیجیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک موقع ہے، ایک بہت بڑا آفر ہے. اتنا بڑا آفر کوئی نہیں دیتا. کون دیتا اتنا بڑا آفر؟ اتنا بڑا آفر کوئی نہیں دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جو آدمی عرفے کا دن کا روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. 1 سال پچھلا سال، ایک آنے والے سال. کتنے سال کے گناہ معاف؟
2 سال کے گناہ معاف، ایک دن روزہ رکھا۔ کوئی آدمی ہے دنیا میں جو یہ بولے بھائی ایک دن کام کر لے 2 سال کی تنخواہ لے لے؟ کوئی بھی نہیں بولتا۔ بتاؤ کوئی ہے تو؟ کوئی بھی نہیں بولے گا۔ ہاں 2 سال کام کرائے گا، پھر تنخواہ نہیں دینے والے تو بہت ہے، بھگا دے گا، الزام لگا دے گا، مار دے گا، ڈرا دے گا، میرا دیوالا نکل گیا، کیسے بھی کر کے بھگا دے، ایسے تو بہت ہیں، لیکن ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو ایک دن کام کرائے 2 سال کی تنخواہ دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آفر ہے ہمارے لیے، پوری امت کے لیے۔ 2 سال کے گناہ معاف، ایک روزہ رکھو 9 ذی الحجہ کا، 9 تاریخ۔ 9 ذی الحجہ کب ہے؟ ہندوستان میں 2024 میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، 16 جون کو، 16 جون بروز اتوار کو 9 ذی الحجہ ہے۔ تو جو آدمی 9 ذی الحجہ اتوار کے دن 16 جون کو عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا، اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، ایک آنے والا سال، ایک گزرا ہوا سال۔ اب میں پچھلے جمعے تمہیں ایک بات بتائی تھی کہ آدمی مرے گا نہیں، اس کا جواب سن لیں۔ اب دیکھو حضور نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال پچھلے سال کے گناہ معاف، 1 سال آنے والے سال کے گناہ معاف۔ سمجھ میں آئی یہ بات سمجھ میں آئے گی تو وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک گزرا ہوا سال جو چلا گیا 2023 اور 22 جو آدھا آدھا چلا گیا، وہ 2023 اور 2024 جو آدھا چلا گیا اس کے گناہ معاف۔ اب گناہ معاف 2024 آدھا، 2025 آدھا، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ سمجھ میں نہیں آیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اس کو زندہ رہنا ضروری ہے، مرنے کے بعد کوئی آدمی گناہ نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد تو ختم، مرنے کے بعد کسی کا نامہ اعمال جاری ہوتا ہے، جو آدمی مرا اس کا نامہ اعمال سب ختم، اب اس کو نہ وہ گناہ کر سکتا، نہ اچھے کام کر سکتا، برے کام کچھ نہیں کر سکتا ہے، مر گیا۔ تو حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا، تو اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف، 1 سال کے آنے والا جو آنے والا سال اس کے گناہ معاف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آنے والے سال میں آدمی زندہ رہے گا، آنے والے سال میں آدمی زندہ رہے گا۔ زندہ رہے گا تو ہی تو گناہ کرے گا، جو وہ گناہ کرے گا اس روزے کی برکت سے وہ گناہ معاف ہو گئے، مر گیا تو کہاں سے گناہ کرے گا؟ تو حدیث سے اشارہ ملتا ہے، حدیث سے اشارہ، حدیث میں صاف طور پہ واضح نہیں ہے، حدیث میں اشارہ ہے کہ جو آدمی 1 روزہ رکھے گا اس کے آنے والے سال کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ آنے والے سال میں آدمی زندہ رہے گا۔ اور جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ایک اور چیز ملی، پچھلے جمعے تک مجھے ایک ہی چیز تھی، لیکن جب مطالعہ کرا پڑا تو 2 چیزیں مل گئی، اور وہ دوسری چیز بھی بڑی قیمتی چیز ہے۔ وہ چیز تو اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر ایک طرف میرے کو ترازو میں بٹھایا جائے، دوسری طرف سونا رکھا جائے تو بھی کم ہے، اگر میرے کو تول کے سونا دے تو بھی کم ہے۔ کیا بات ہے وہ؟ کہ جو آدمی روزانہ فجر کے بعد، روزانہ کب؟ فجر کے بعد۔ فجر کی نماز کب ہوتی؟ رات میں 12 بجے نہیں پڑھے تو کبھی معلوم ہوتا فجر کی نماز، سالوں ہو گئے فجر نہیں پڑھے، پھر بھی ہم لوگ بولتے ہیں میں بھی مسلمان ہوں۔ جو آدمی روزانہ فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت پڑھے، 2 آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ 2 آیت سب کو یاد ہوتی ہیں عام طور سے۔ جو آدمی روزانہ فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز کے بعد صبح 7 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیتا ہے تو اس دن اس کی موت نہیں ہوگی، اس دن انہیں مرے گا نہیں۔ اب آپ کو 1000 سال تک جینے کا نسخہ مل گیا، لیکن جس دن آپ کی موت ہوگی اس دن آپ کو اللہ بھلا دیں گے، اس دن آپ فجر کی نماز میں نہیں اٹھے ہوئے۔ کتنے لوگ ہیں مسجد تو جمعے کے دن بھر جاتی ہے، لیکن کیا وہ لوگ فجر میں آتے؟ نہیں آتے۔ تو جس دن اس کی موت ہوگی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھلا دیں گے، پڑھے گا نہیں وہ۔ اب بھی ہمیں معلوم ہے لیکن پھر بھی میں پڑھا نہیں۔ تو جو آدمی روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھے گا اس دن وہ آدمی مرے گا نہیں۔ اور جو آدمی عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا تو وہ آدمی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف، تو معلوم ہوا کہ آنے والے سال میں وہ زندہ رہے گا۔ 2 سال سے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ تو تمام ساتھی ارادہ کریں کہ ہمیں عرفے کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تھوڑے جنے انشاءاللہ بول رہے ہیں، سب رکھیں گے انشاءاللہ، اور دعا بھی کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں نے جتنا شیطان کو ذلیل ہوتے ہوئے عرفے کے دن دیکھا، اتنا میں نے شیطان کو ذلیل ہوتے ہوئے کسی دن نہیں دیکھا۔ شیطان ذلیل ہوتا عرفے کے دن، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو 40 لاکھ لوگ حاجی حج کرنے گئے ان کی مغفرت ہو گئی، اور جو لوگ انگنت لوگ، بے تحاشا لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، اللہ نہ کرے وہ جہنم میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ تو شیطان پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوا؟ تو شیطان سب سے زیادہ پریشان جب ہوتا ہے جب عرفے کا دن آتا ہے 9 ذی الحجہ کو۔ اور الترغیب کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 5 رات عبادت کر لے، 5 رات جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، 5 رات۔ تو ان 5 راتوں میں سے 2 راتیں ہیں عرفے کی رات اور بقرعید کی رات۔ عرفے کی رات جیسا کل 9 ذی الحجہ ہے، آج کی رات، اور کل عید ہے، آج کی رات۔ تو جو آدمی 5 رات، ان 5 راتوں میں سے 2 رات یہ ہیں اب آنے والی ہے، 3 راتوں کو میں بھی ذکر نہیں کر رہا ہوں، وہ چلی گئی۔ تو یہ 2 رات جو آدمی عبادت کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔
اور ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عید کی رات عبادت کر لے گا، عید کی رات، کل عید ہے آج کی رات، کل بقرعید ہے آج کی رات، جو آدمی عبادت کر لے گا تو قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے دل مردہ ہوں گے تو اس آدمی کا دل زندہ ہوگا، اس آدمی کا دل زندہ ہوگا، خوش ہوگا، اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، بالکل سکون سے بیٹھا ہوگا۔ لوگ پریشان ہوں گے نفسی کے عالم میں، اور کوئی آدمی اپنے گھٹنوں کے بل پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک، کوئی سر تک، اپنے ہی پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یہ آدمی آرام سے بیٹھا ہوگا، پوچھیں گے بھائی تو آرام سے کیوں ہے؟ تو یہ کہے گا کہ میں وہ ہوں جو دنیا میں عید کی رات عبادت کرتا تھا، عید کی رات عبادت کرتا تھا۔ تو عید کی رات کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ شاپنگ میں پوری رات بازاروں میں مارکیٹوں میں چلے گئی، لیکن یہاں عید کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہماری مغفرت کے لیے، تو ہمیں اگر اپنی مغفرت کرانا ہے تو عید کی رات عبادت کرنا ہے۔ اور دوسری جو عبادت ہے وہ تکبیر تشریق، تکبیر تشریق۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کو اب تک تکبیر تشریق یاد نہیں ہے۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہر مسلمانوں کو یاد ہونا واجب ہے، ہر مسلمانوں کو یاد ہونا واجب ہے۔ جیسا کہ کھانا کھانا ضروری ہے زندگی کے لیے، کپڑے پہننا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، تو ویسے ہی یہ تکبیر تشریق بھی ہر مسلمانوں کو یاد ہونا واجب ہے۔ اور یہ پڑھی جاتی ہے کب؟ 9 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر جو بقرعید کا ایک دن پہلے ہے، 10 تاریخ کو بقرعید ہوتی ہے، بقرعید کے ایک دن پہلے، عید الاضحیٰ کے ایک دن پہلے سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنے کا ہے، سب کو سلام پھیرنے کے بعد۔ جو آپ کے وظیفے وہ وظیفے ساڑی میں رکھ دیے جائیں، وہ وظیفے آپ پورے سال پڑھو، لیکن اب وہ کوئی وظیفہ نہیں پڑھنا ہے، اب وظیفہ آپ کو بعد میں پڑھنا ہے۔ پہلے سلام پھیرنے کے بعد آپ کو یہ تکبیر پڑھنا ہے ایک مرتبہ، بعض لوگ 3 مرتبہ پڑھیں گے، آپ 50 مرتبہ پڑھو، لیکن حضور نے جو حکم فرمایا وہ ایک مرتبہ حکم فرمایا آواز سے پڑھنے کا، ایک مرتبہ سنت ہے۔ جو حضور نے فرمایا اتنے پہ رہنا، اس سے آگے بڑھنے کا نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل کر رہا 100 مرتبہ، آپ سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد بازو میں بیٹھ کر تسبیح لے کر 1000 مرتبہ پڑھو، لڑنے کا نہیں، جھگڑا نہیں کرنے کا۔ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے سب کو پڑھنے کا ہے، مردوں کو بھی عورت کو بھی۔ عورتوں کو آہستہ آواز سے، اتنی آہستہ بھی نہیں پڑھنا، نہ اتنی زور سے چیخ کے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ یہاں آ جاتے ہیں، اپنے گھر کی خواتین کو بتائیں، عورتوں کو تو یہ حال ہے، پوچھا جاتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں تکبیر تشریق ہے کیا، لیکن اس کے لیے مردوں کو یاد ہونا ضروری ہے۔ مردوں کو یاد نہیں، عورت کہاں سے یاد کرے گی؟ آپ یاد کریں، اس کے بعد ان کو بتائیں کہ ان کو بھی پڑھنے کا ہے۔ آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا، رکعت نکل گئی، رکعت نکلنے کے بعد جب یہ رکعت پوری ہو جائے گی اپنا سلام پھیرے گا، پھر بھی پڑھے گا، ہر حال میں پڑھے گا۔ کیوں پڑھے گا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرما رہے تھے، تو اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وہ دمبا لے کر بھیجا، وہ مینڈا لے کر بھیجا۔ تو جب مینڈا لے کر آ رہے تھے تو اوپر سے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جب تک میں پوچھوں گا جب تک ہم نے بیٹے کو ذبح کر دیں گے، تو انہوں نے وہاں سے آواز دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سنا، تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام جو ذبح کر رہے ہیں انہوں نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو وہ اب نیچے جو اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے 5500 سال ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی امت کو یہ تسبیح دی نہیں، ان تسبیح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کو، ابراہیم علیہ السلام کی تسبیح کو، اور حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح کو، تینوں کو جوڑا اور ہم کو دیا کہ انہی دنوں میں، جن دنوں میں ابراہیم علیہ السلام، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تسبیح کو پڑھا ایک مرتبہ، تم ان تسبیح کو 5 دن تک پڑھو، اور یہ پڑھنا واجب ہے۔ جو چھوڑے گا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اس کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ جو آدمی ان دنوں میں نماز نہیں پڑھا اور نماز نہیں پڑھنے کے باوجود تکبیر نہیں پڑھا، اس کو حکم یہ ہے کہ وہ آدمی توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ سے توبہ کرے گا۔ جس طرح ایک بہت بڑا گناہ ہو جانے کے بعد آدمی توبہ کرتا ہے شراب پینے کے بعد، اسی طرح وہ آدمی بھی توبہ کرے گا جو آدمی نماز پڑھنے کے بعد تکبیر تشریق نہیں پڑھے گا۔ اور یہاں تک علماء نے فرمایا کہ جو آدمی ان 5 دنوں میں تکبیر تشریق پابندی کے ساتھ اخلاص سے پڑھے گا، 5 دن میں 23 نمازیں ہوتی ہے، ان 23 نمازوں میں یہ تکبیر پڑھنے کا ہے۔ جو آدمی اخلاص کے ساتھ پابندی سے پڑھے گا 100% اس کی موت ایمان پر ہوگی۔ کیسے ہوگی موت؟ ایمان پر۔ لوگ اس کی زبان سے سنیں گے کہ مرتے وقت اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا کیا ہے۔ خواتین کو بھی پڑھنا ہے۔ اب خواتین بھول جاتی ہے تو ان کے بھولنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک پیپر پر، چھوٹا پیپر میں لکھ لیں، اور جس جا نماز پر پڑھتی ہیں اس جا نماز کو پن سے لگا لیں پیپر میں، وہ پیپر کو لکھ کر وہ پیپر کو پن سے جا نماز پر لگا لیں، جب بھی سلام پھیریں گے تو یاد آ جاتا۔
اگر امام بھول جائے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ پڑھ لے، ایسا نہیں بھی امام نہیں پڑھا تو ہم نہیں پڑھے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ نہیں بھول جاتا۔ تو پیچھے والوں کی سب کی ذمہ داری سب کو بلند آواز سے پڑھنے کا ہے۔ ویسے تو چیخ رہے چلا رہے گلیوں میں، ایسا چیخ رہا ایسا لگ رہا کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی جو ہے وہ گدھا چیخ رہا چلا رہا، لیکن جب یہ تکبیر تشریق کی پڑھنے کی باری آتی ہے مسجدوں میں، جب آرام سے پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اب چیخ کے پڑھنے کا ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی کی عبادت اسی کی تکبیر کو قبول فرماتے ہیں جو آدمی بلند آواز سے پڑھتا ہے، چیخ کے نہیں۔ ایک ہوتا چیخ کے پڑھنے کا، ایک ہے بلند آواز سے۔ چیخنے میں بلند آواز میں فرق ہے، تو ہمیں بلند آواز سے پڑھنا ہے، چیخ کر نہیں پڑھنے کا۔ چیخ بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ اب میں آپ کے سامنے جو بول رہا ہوں یہ بلند آواز سے بولا جا رہا ہے، یہ جو بولا جا رہا ہے بلند آواز سے۔ چیخنے کا مطلب یہ ہے کہ چیخوں گا ایسا، اب سمجھ میں آیا؟ چیخنے کا مطلب ہے کہ بلند آواز، تو ہمیں بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ اور کب پڑھنا ہے تکبیر تشریق کب سے؟ اب 2024 میں یہ بات ہو رہی ہے آپ سے، یہ 16 جون بروز اتوار سے، بقرعید سے ایک دن پہلے سے 16 جون بروز اتوار سے تکبیر تشریق پڑھنا ہے، فجر کی نماز سے لے کر 20 جون بروز جمعرات تک، اتوار سے لے کر جمعرات تک، 20 جون کی جمعرات کی عصر تک یہ سب کو پڑھنا ہے، سب مسلمانوں کو، ہر مسلمان کو پڑھنا ہے، یہ پڑھنا واجب ہے۔ قربانی کا جو جانور ہے اس جانور کے اندر 7 چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں۔ اب مسلمان تو بہت چالاک ہیں، بہانہ لگاتے ہیں کہ حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، تو پھر گوبر بھی کھا لو، اس کا پیشاب بھی پی لو، اس کا پخانے بھی کھا لو، کھال بھی کھا لو، سنگ بھی کھا لو۔ ایسا بہانہ نہ لگائے۔ جو حلال جانور ہے، حرام جانور تو حرام ہی ہے، جو حلال جانور ہے، حلال جانور کی 7 چیزیں کھانا حرام ہے۔ سن لیں آپ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو مسلمان بڑے شوق سے کھاتے ہیں، بہانہ لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے چیز جو مصنف ابن عبد الرزاق کی روایت ہے، ایک حدیث کی کتاب ہے، تو اس میں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ہم سے فرمایا کہ حضور نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ 7 چیزیں کھانا حرام ہے، ہر جانور کی، کوئی بھی جانور ہو، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، بکرا ہو، 7 چیزیں حرام ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو استعمال کرنے حرام ہے وہ ہے دم مسفوح۔ دم مسفوح بولے تو جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرتے وقت جو اس کا خون نکلتا ہے وہ خون استعمال کرنا حرام ہے۔ اب تو مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے ذبح کے خون بھر لیے چھوٹے کٹورے میں اور وہ ہاتھ لگا لگا کر دیوار کو مار رہے۔ ہندو ہو تم، کون ہو تم؟ یہودی ہو، عیسائی ہو، کون ہو تم؟ مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے کیا ہے تو توبہ کرے، فوراً توبہ کرے۔ تو جو جانور ذبح کیا، ذبح کرتے وقت جو خون نکلا، اس خون کا حکم تو یہ ہے کہ اگر یہ خون کپڑوں پر لگا تو کپڑے ناپاک، ان کپڑوں کو دھونا پڑے گا، ان کپڑوں سے اگر نماز پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی، اتنا ناپاک ہے یہ خون۔ اور اس خون کو بھر رہے ہیں، ابھی ایک دن یہی دیکھا میں نے باس میں، بکرا ذبح کرے تو خون کو بھر رہے مسلمان، مطلب کائی کو بھر رہے خون؟ نہیں، وہ ہمارا گھر خون مانگ رہا، گھر کو خون دینے کا ہے۔ کیا کرتے؟ اب انہیں ہاتھ ڈبا ڈبا کہ بیوی کو بھی، ماں کو بھی ایسا لگا رہے گھر میں۔ کون ہو تم بھائی؟ کہاں سے نکل کر آئے ہو؟ آخر تمہارا کون سا مذہب ہے؟ ہمارا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، کس سے سن لیے، کہاں سے سن لیے؟ ایسے مسلمان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ آدمی پوچھے کسی عالم کے پاس، معتبر عالم کے پاس بیٹھ کر پوچھے میں جانور کس طرح ذبح کروں گھر میں، تو پتہ چلے گا۔ یہ ہمارے عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے جانور ذبح کرنا بات ختم۔ حالانکہ حضور کو اس وقت معلوم تھا، اللہ کو یہ معلوم تھا، تو اللہ نے حضور کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بتایا جائے لوگوں کو، ورنہ لوگ ایسا کریں گے۔ حضور کو پتہ تھا، اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہنے والا خون جو جانور ذبح کیا، ذبح کرتے جو خون نکلا یہ خون ناپاک ہے، اس خون کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر یہ کپڑے پر لگ گیا تو اس کپڑے کو یا تو دھونا پڑے گا، بدلنا پڑے گا، نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ لیکن ہاں، جو گوشت پر خون لگا ہوا ہے، بعد میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اب گوشت پر جو خون لگا ہوا ہے، گوشت پر بعد میں وہ خون اگر تھوڑا بہت لگ گیا تو وہ خون پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ لیکن جو ابھی فوراً نکلا ہے یہ ناپاک ہے۔ دوسری چیز شرمگاہ، نر مادہ کی شرمگاہ۔ تیسری چیز پیشاب گاہ، دونوں کی پاخانے کی جگہ، دونوں کی پیشاب کی جگہ، دونوں یعنی جانوروں کی نر مادہ دونوں کی پیشاب کی جگہ، پاخانے کی جگہ، یہ بھی ناپاک ہے، یہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، یہ بھی حرام ہے، کھانا نہیں کھا سکتے۔ چوتھی چیز غدود۔ غدود بولے تو ایک خون، تھوڑا کچھ ایسی بیماری ہوتی ہے جانور کے اندر، خون جمع ہو جاتا ہے، خون جمع ہونے کی وجہ سے گوشت میں گٹھلیاں ہو جاتی ہے، گلٹی جن کو بولتے ہیں، گلٹیاں، موٹی موٹی گلٹی ہو جاتی ہیں اور گانٹھ بن جاتی ہے کیڑی کیڑی، وہ چاقو سے بھی نہیں کرتی، تو اس کو بھی کھانا حرام ہے، نہیں کھا سکتے آپ۔ پانچویں چیز مسانہ۔ مسانہ بولے تو پیشاب جہاں جمع ہوتا ہے، پیشاب کی تھیلی جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں کھا سکتے آپ، یہ بھی کھانا حرام ہے۔ چھٹی چیز پتا۔ پتا کلیجی کے پاس ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک ہوتا ہے، کالا کالا، بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ کسائی قصاب لوگ جب گوشت کاٹتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو کاٹ کے الگ باہر پھینکتے ہیں، اگر وہ پھوٹ جائے تو پورا گوشت کڑوا ہو جائے تو اس کا بھی کھانا حرام ہے۔ اور یہ 7ویں چیز، یہ ہے عجیب چیز، یہ تو نہیں بتایا تو مول صاحب اچھا رہتا ہے، یہ کو بتا دیے۔ 7ویں چیز جو کھانا حرام وہ ہے کپورے، جن کو خصیتین بھی بولتے ہیں، جن کو انڈے بھی بولتے ہیں، فوتے بھی بولتے ہیں، گولی بھی بولتے ہیں۔
اب آپ کون سی لینگویج میں کیا بولتے ہیں میرے کو نہیں معلوم، میرے کو جتنی لینگویج سب بتا دیا میں، کہیں کپورے بولتے، کہیں انڈے بولتے، کہیں فوتے بولتے، کہیں گولی بولتے. اب آپ کیا بولتے ہو وہ سب کی زبان الگ الگ ہے، زبان ہر 100 کلومیٹر پہ بدل جاتی. اب میں اس واسطے نہیں بیٹھا کہ ہر 100 کلومیٹر کی زبان میں یہاں پر لے کے بیٹھوں گا، تو عمر گزر جاتی، زبان کہاں سے یاد کروں گا اتنی. تو کپورے جن کو بولتے ہیں انڈے ہوتے ہیں، ان کا کھانا حرام ناجائز ہے، جیسا کہ شراب کے پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، ویسے ہی یہ خصیتین کپورے کھانا بھی حرام ہے مسلمان کے لیے، بیچنا بھی حرام، کھانا بھی حرام. اور مسلمان بہانہ لگاتے ہیں کہ کپورے کھائے تو آنکھیں تیز ہو جاتی ہے، لیکن ایمان کمزور ہو جاتا. ہماری آنکھیں چلی جائے یہ منظور ہے، لیکن ہمارا ایمان نہیں جانا چاہیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ منع کر دیا کپورے کھانا حرام ہے نہیں کھانا، بس منع ہو جانا، منع کر دیا تو منع کر دیا. اب ہمیں باقی تعویلوں کی ضرورت نہیں ہے، کیوں ہے کیوں نہیں ہے کیا ہے. اب تو جو قصاب ہیں، جو کاروبار کرنے والے ہیں مٹن کا، انہیں سجا کے رکھتے ہیں، صبح صبح سجا کے رکھتے. جس چیز کو کھانا حرام اس کو بیچنا بھی حرام. جس چیز کو شراب مسلمانوں میں پینا حرام، تو شراب کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے. لوگ بہانے لگاتے بڑا مزہ آتا، شراب پینے میں مزہ آتا، شراب کی دکان کھول لو. غیر مسلم کو خنزیر کھانے میں مزہ آتا، خنزیر کی دکان کھول لو گے کیا. سود والے کو سود کے کاروبار میں مزہ آ رہا، سود کی دکان کھول لو. پھر وہ طوائف کو جو ہے دھندا کرانے میں مزہ آ رہا، تم بھی دھندے کی دکان کھول لو. یہ نہیں دیکھا جائے گا کس کو کیا مزہ آ رہا. جو حضور نے ایک مرتبہ منع فرما دیا حرام، تو بس وہ حرام ہے. اس کا کھانا بھی حرام، بیچنا بھی حرام، استعمال کرنا بھی حرام. اور بعض لوگ یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ ہم اگر دکان میں بیچ رہے تو غیر مسلموں کے واسطے بیچ رہے ہیں. نہیں بیچ سکتے آپ، کیونکہ شراب غیر مسلم پیتے ہیں، تو شراب کا کاروبار بھی مسلمان نہیں کر سکتا. جس چیز کا مسلمانوں کو استعمال کرنا حرام ہے، مسلمان کو اس کا کاروبار بھی کرنا حرام ہے. جیسا کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بکرے کی اتنی ساری چیزیں حلال کر دی ہیں، اتنے سارے اعضاء ہیں، ان سب کو چھوڑ کے یہ کائی کو حرام. بھائی اتنی ساری چیزیں جب حلال ہیں، حرام کی طرف نہ جاؤ. اب مسلمان کیا ہے، اسلام کا کوئی پتہ نہیں ہے، حرام حلال کا کوئی پتہ نہیں ہے، تمیز کچھ نہیں ہے، جو ملا وہ کھا لو بس. جیسے چین والے ہیں، جو ملا وہ کھا لیا، جو ملا وہ کھا لیا، پھر ویسے ہی حال ہوتا ہے جو ان کا حال ہوتا ہے. اس لیے کپورے کھانا حرام ناجائز ہے. بعض لوگوں کو مزہ آتا کھانے میں، اس لیے کھاتے ہیں. بھائی چور کو چوری کرنے میں مزہ آتا، ڈاکو کو ڈکیتی کرنے میں مزہ آ رہا، تو بھی کل کو چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا کیا. جوا کھیلنے میں کتنا مزہ آ رہا دیکھو اس کو، شراب پینے میں مزہ آ رہا. کیا تم لوگ وہی کرو گے جو مزہ آ رہا؟ مزہ نہیں دیکھا جائے گا، یہاں اسلام دیکھا جائے گا. اسلام نے منع کر دیا کپورے کھانا حرام ہے. اگر کوئی آدمی بیچتا ہے، اس کی جو کمائی ہے وہ کمائی بھی استعمال کرنا حرام ہے. اگر بیچ دیے تو ان تمام پیسوں کا حساب لگا کر وہ پیسے کسی کو دے دے. ہرگز کی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ وہ 7 چیزیں ہیں جو ہر حلال جانور کے اندر سے 7 چیزیں حرام ہیں. کپورے بالکل نہیں کھانا ہے. گھر میں اگر بکرے کی قربانی ہوئی، یہ 7 چیزیں جو اس کا گوبر ہے اس کے ساتھ پھینک دینے کا ہے. کسی غیر مسلم کو بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی غیر مسلم انہیں کھاتا ہے، نہیں، آپ کسی کو شراب نہیں دے سکتے، تو کسی کو دینا نہیں ہے. قربانی آدمی کون کرتا ہے؟ قربانی وہ کرتا ہے جو سارے سال گوشت کھاتا ہے. مالدار آدمی کرتا ہے نا قربانی، مالدار آدمی تو سارے سال گوشت کھاتا ہے. اور حضور نے حکم فرمایا کہ جب تمہاری قربانی ہو جائے اس کے 3 حصے کرنا ہے. کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ 3 حصے اس لیے کرنا ہے کہ تمہاری بستی میں غریب بھی ہیں، تم تو سارے سال گوشت کھاتے ہو، اس بستی میں وہ آدمی بھی رہتا ہے جو سارے سال اس کو گوشت نہیں ملتا ہے، اس کو گوشت تقسیم کرنا ہے. یہ سنت ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائے. مان لو آپ نے بکرا کاٹا یا کوئی حصہ لیا، اس میں آپ کا 9 کلو ہے، تو 9 کلو میں سے 3 کلو آپ اپنے واسطے رکھیں گے، 3 کلو رشتہ داروں کو دیں گے، 3 کلو غریبوں کو دیں گے. غریبوں کو کیا دینا ہے؟ ہڈیاں، چھچڑے، خراب بدبودار جو نہیں کھاتے وہ غریبوں کو دینا ہے. اچھا اپنے واسطے رکھنا ہے. نہیں، غریب کو اس لیے دے رہے ہیں اللہ خوش ہو. اللہ چھچڑوں سے خوش ہوگا؟ اللہ ہڈیوں سے خوش ہوگا؟ اللہ خراب اور بیکار گوشت سے خوش ہوگا کیا؟ اللہ اگر خوش ہوگا تو اچھے گوشت سے خوش ہوگا. اپنی فریج میں جمع کرنے کے لیے اچھا گوشت، جو اللہ کو رضا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گوشت دیا گیا، وہ چھچڑے دیے گئے. تو اگر ہمیں غریب کی دعا چاہیے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو ہمیں غریب کو اچھا گوشت دینا ہے، بہترین گوشت دینا ہے. اور دوسری بات، بکرا کاٹے 3 کلو تقسیم کرنا ہے. اب یہ 3 کلو 100 گھروں میں تقسیم نہیں کرنے کا ہے. کون بولے آپ کو 100 گھروں میں تقسیم کرنے کا ہے؟ اتنے چھوٹے چھوٹے پیکٹ دے رہے، 2 بوٹیاں. بھائی یہ ہمارا گھر ہے، یہ لیب نہیں ہے، یہ سیمپل کو نہیں دکھا رہے، یہ ٹیسٹنگ کو نہیں لا رہے، یہ لیب نہیں ہوتی. اگر کوئی آپ کے گھر میں 2 بوٹیاں لے کے آئے، اس کو بولتے بھائی یہ ہمارا گھر ہے، یہاں فیملی رہتی ہے، یہ لیب نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کے سامنے لگا نہیں ہوا، یہ لیب ٹیسٹ کو لے کے آئے، یہ سیمپل کو نہیں لے کے آئے، یہ گھر ہے ہمارا، یہاں ایک فیملی رہتی ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ ہم اس لیے گوشت تقسیم کر رہے ہیں تاکہ یہ تبرک نہیں ہے، تبرک کے طور پر دے رہے ہیں، ہم اس لیے تقسیم کر رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو، غریب دعائیں دے. اب آپ یہ دیکھیں، غریب کو جو جس آدمی کو آپ نے 2 بوٹی دی، وہ کیسے آپ کو دعائیں دے گا؟ دعا دے سکتا ہے وہ؟ نہیں. 100 گھر میں کون بولے آپ کو 100 گھر میں تقسیم کرنے کا ہے؟ 5 گھر میں تقسیم کرو آپ گوشت، لیکن اتنا دو کہ وہ ایک وقت کا تو کھانا کھا سکے.
اب وہ چھوٹی سی 2 بوٹیاں لے کے آئے، اب وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے شاید کہ کوئی دوسرا آئے گا، شاید کہ کوئی دوسرا آئے گا، اب دوسرا آ رہا نہیں، کب دوسرا آئے گا، کب بنے گا؟ اور بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ارے اس کو دینے والے بہت ہے بھائی، 2 دیتے تو 2 انہیں دیتا، 2 انہیں دیتا۔ اگر سب ایسے سوچ لیں گے اس کو دے گا کون؟ یہ سوچنا نہیں ہے اس کو دینے والے بہت ہے، مجھے ہی اس کو دینا ہے۔ بھائی سب کو اپنی بستی کے بارے میں معلوم ہے کہ میری بستی میں کون سا گھر ایسا جو قربانی نہیں کرا۔ اور دوسری بات، ایک بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جو قربانی کرا اسی کے گھر کو دے رہے ہیں۔ دیکھ آج میں حصہ کرا دیا، کل تو بکرا کرے گا، خاموشی سے لے لے کیا، اس لیے دے رہا ہوں۔ سوچ یہ ہے، اگر یہ سوچ سے کوئی آدمی دے رہا میں تیرے کو دینا، تو میرے کو پھر سے دینا، یہ سود ہو جائے گا، دونوں کے لیے حرام ہے کھانا۔ ہمیں جو دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اچھا گوشت دینا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے خوب دل کھول کر دینا ہے، خوشی سے دینا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فطیبوا بہا نفسا، کہ قربانی خوشی سے کرو۔ یہ کیسی خوشی ہے، 2 بوٹی دے رہا بھائی، غریب کا مذاق اڑا رہے، اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے، نبی کا مذاق اڑا رہے، تقسیم کا مذاق اڑا رہے، غریب کا مذاق اڑا رہے۔ یہاں غریب کی دعائیں لینے کے بعد بد دعائیں لے رہے ہیں، 10 گھر میں دو، 5 گھر میں دو، لیکن اتنا دو کہ وہ لینے کے بعد دعائیں دے آپ کو، وہ کتنا اچھا آدمی تھا مجھے اتنا دیا۔ ورنہ 2 بوٹی اگر کوئی دے رہا ہے تو اس کو بول دے ہمارا گھر ہے، یہ لیب نہیں ہے، یہاں ٹیسٹنگ نہیں ہوتی ہے، گوشت ٹیمپل کو دے کے جا رہے ہیں، یہ تبرک ہمارے کو نہ کریے، تبرک تم لے کے جاؤ۔ اس لیے ہم دعائیں لینا سیکھیں، دعائیں لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، دعائیں لینا ہے، کیونکہ ہمیں خوشی سے قربانی کرنا ہے اور خوشی سے تقسیم کرنا ہے، اور 3 حصے کرنے کا حکم اسی لیے تاکہ ہم تقسیم کریں۔ اگر ہم تقسیم نہیں کریں گے تو پھر کیسا تقسیم کرنے کا ہے؟ بہت ضروری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی جانور کی سیلفی ویڈیو وغیرہ نہ بنائے، فوٹو نہ کھینچے۔ چھوٹے چھوٹے بچے فوٹو کھینچ لیتے ہیں، بڑے لوگ تو لگے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے فوٹو کھینچ کے ڈال دیا، بعد میں پوری قوم پر بات آ گئی۔ یہ وہ حالات نہیں ہے۔ یہاں اگر کوئی مرغی بھی کٹ رہی ہے ان دنوں میں کوئی مرغی بھی کٹ رہی ہے اور اس کی بھی فوٹو اگر ڈال دے تو ایک بڑا ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ ابھی جو راجا سنگھ ہے وہ چیخ رہا ہے، کل سے اس نے چیخو پکار کی ہوئی ہے۔ تو ہمیں پوری قوم کو بدنام نہیں کرنا، نہ اسلام کو بدنام کرنا ہے، تو ہمیں اپنی کوئی فوٹو کوئی ویڈیو ہرگز نہیں ڈالنا ہے، ہرگز۔ اپنے بچوں کو فون لے لیں، فون کہیں اوپر رکھ دے، کوئی ویڈیو کوئی فوٹو نہیں بنائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، کوئی فوٹو ویڈیو نہیں بنائے گا۔ اور عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، کوئی عورت اگر ہمت ہے اور عورت میں ہمت ہے تو عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، عورت کی قربانی بھی جائز ہو سکتی ہے۔ ایک پچھلے کر دی تو انہیں فون کرا میرے پاس، ہماری گھر کی قربانی خراب ہی ہو گئی، کہیں کوئی اتنے ہمارے قصاب کو لے کے آئے، اتنے بیوی ہاتھ پھیر دی، تو وہی قربانی ہو جاتی ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمت ہو، اس میں طاقت ہو، ایسا نہ ہو ذرہ کٹے بھاگ جائے، پورا کاٹے۔ اور رات کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے، دن میں بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ کچھ مسئلے ایسے ہیں وہ وقت کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں۔ یہ رات کا جو مسئلہ تھا اب سے 100 سال پہلے کا مسئلہ تھا، کہ 100 سال پہلے یہ مسئلہ ایسا تھا صرف دن میں قربانی کر سکتے تھے، رات کو قربانی کرنا مکروہ تھا۔ اب ایسا نہیں ہے، اب رات میں بھی قربانی کر سکتے، دن میں بھی کر سکتے، کیونکہ اب رات میں جب شادی ہو سکتی ہے، پارٹی ہو سکتی ہے، ولیمہ ہو سکتا ہے، دعوت ہو سکتی ہے، راتوں میں سب کام ہو سکتے ہیں، تو رات میں قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ قربانی کے گوشت کو بیچنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اجرت میں قصاب کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے، کھال نہیں دے سکتے۔ کھال آپ یا تو مدرسے میں پہنچائے، نہیں تو آپ کھال کیا کریں، آپ اپنے کھال کو کہیں دفن کر دیں، جتنے روپے کی کھال ہے اتنے روپے کسی مدرسے میں دے دیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ اور قربانی دل کھول کر کرے، اللہ انشاءاللہ بہت دے گا۔ ایسا نہیں ہے کوئی آدمی دل چھوٹا نہ کرے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی وسعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے قربانی کرنے کی، پھر بھی قربانی نہ کرے، اس آدمی کو کہہ دو یہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے، عید کے دن عید کی نماز نہ پڑھے یہ آدمی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آدمی حضور کی نظر میں مسلمان نہیں ہے۔ کہ جس آدمی کے پاس طاقت ہے، اگر اس حساب سے دیکھا جائے 50% لوگ ہماری قوم میں ویسے بھرے ہوئے ہیں کہ جو قربانی کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہے۔ میرے والد صاحب کر دیے، میں نہیں کرتا، کئی کو تو والد صاحب کھانا کھاتے تو بھی کھا لیا کیا؟ بعض لوگ بہانے لگاتے میرا بھائی کرتا ہے میں نہیں کرنا، کئی کو گھر بنا لیا بھائی تو کئی کو گھر بنا رہا، بھائی کی شادی ہوگی تو کئی کو شادی کر رہا، بھائی کاروبار کر رہا تو کئی کو کاروبار کر رہا۔ ایسا نہیں، جس آدمی کے اوپر آج کی ڈیٹ میں ان 3 دنوں میں 50,000 روپے وہ آدمی قربانی کرے گا، نہیں کرے گا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اتنے سخت ناراض ہیں کہ اس کو عید کا آنا بھی پسند نہیں ہے حضور کا۔ حضور نہیں چاہتے آدمی عید کی نماز پڑھے، کیوں؟ کیونکہ آدمی حضور کی نظر میں مسلمان نہیں ہے، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں حضور کی نظر میں مسلمان بننا ہے نا انشاءاللہ۔ تو دل کھول کر قربانی کرنا ہے، اور قربانی کرنے کے بعد دل کھول کر اس کو تقسیم بھی کرنا ہے۔ قربانی کا گوشت کو کتنے دن رکھیں؟ جتنے دن آپ کا فریج برداشت کر سکتا ہے رکھ سکتے ہیں۔ پہلے جب قربانی کا ایام آئے تھے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ صرف 3 دن قربانی کا گوشت رکھنا تھا، اس کے بعد 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنا جائز نہیں تھا، حرام تھا شروع کے دن۔ جب تھوڑے دن بڑھ گئے تو حضور نے اجازت دی کہ اب تم جتنا دن چاہو اتنا دن قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہو۔ اس لیے سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ سال میں کتنے دن؟ 5 ہی دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کا دن، بقرعید کا دن، کتنے دن ہو گئے؟ 2، اور 3 دن بقرعید کے بعد، کتنے دن ہو گئے؟ 5 دن ہو گئے۔
عید کا دن، بقرہ عید کے دن اور 3 دن بقرہ عید کے بعد، یہ 5 دن سال میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ یہ اس لیے حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، جو تم نے یہ قربانی کا گوشت کیا ہے یہ خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ تو خود بھی کھانا ہے، غریبوں کو بھی کھلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ تم قربانی کا گوشت کھاؤ۔ جو ہمارے گھر میں بہت سارے لوگ ایسے قربانی کا گوشت نہیں کھا رہے ہیں، بھائی پورے سال میں جو گوشت کٹتا ہے وہ کسائی کاٹتا ہے منہ میں گھٹکا رکھ کر، یہ جو گوشت کٹا ہے اللہ کے نام پر کٹا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کے نام کے لیے، اللہ کے لیے ذبح ہوا ہے، یہ سنت ہے، یہ گوشت کھانا بھی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تم گوشت کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ۔ تو سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب جو آدمی ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا اس لیے حرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری دعوت ہے، تو ہم اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والے بنے۔ اگر کوئی آدمی ان دنوں میں گوشت نہیں کھاتا ہے تو وہ آدمی اللہ کی دعوت سے انکار کر رہا ہے، اور ہمیں اللہ کی دعوت سے انکار کرنا نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔